نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں شعبان المعظم کی مناسبت سے شب برات کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سورہ الدخان کی آیت نمبر 1 تا 4 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے شب برات کا اور اس کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کتاب کو اس مبارک رات کے اندر نازل کیا، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اور یہ وہ رات ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ہر امر حکیم کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس رات میں ہر امر حکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آخری کتاب نازل فرمائی، دین کو مکمل کر دیا، اور آپ کی برکت سے اللہ نے امت محمدیہ اور پوری انسانیت کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں کہ جو تا قیامت رہیں گی۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ بالکل اسی انداز میں اس امت کی بھی حضور کے صدقے بعض ایسی ہی فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعے جیسا دن عطا فرمایا، رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا، شب قدر جیسی رات عطا فرمائی، نبی آخر الزمان جیسے پیغمبر عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب عطا فرمائی، اور اگر یہ ایک عمل کریں تو اس کا اجر 10 کے برابر، 100 کے برابر، 700 کے برابر، اور اتنا اجر کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ تو یہ اس امت کی جو خصوصیت اور فضیلت ہے، بہت سارے پہلوؤں سے آپ علماء سے وہ سنتے رہتے ہیں۔ انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اس امت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شب برات جیسی رات عطا فرمائی۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ جس لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، اس سے مراد ہمارے بہت سارے مفسرین اور اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ لیلہ برات شب برات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً ہی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ چاہے اور اس بات میں پرعزم ہو کہ وہ رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی بخشش نہ ہو، رب کی رحمت اسے اپنے حصار میں نہ لے لے۔ یہ ایسی رات ہے جس رات کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں اللہ رب العزت
کی خصوصی رحمت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمَ قَلِبٍ، اور اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی جو ریوڑ اور بکریاں ہیں ان کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ وہ قبیلہ تھا عرب میں جو خاص طور پر بکریاں پالنے میں مشہور تھا۔ ایک تو بکریاں بہت زیادہ، دوسرا پھر ان کے بالوں کے برابر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی، یعنی اس کا مطلب یہی سمجھ آتا ہے کہ جو شخص بھی رحمت کا طلبگار ہوگا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہے گا۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں، جس کی فضیلت میں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس رات میں ہر امر حکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے معاملے میں فیصلہ کیا جا رہا ہو، حدیثوں کے مطابق وہ فیصلہ کیا ہے؟ اگر میں ان ساری حدیثوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ ان کے نام اگلے سال مرنے والوں میں لکھے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کی تعمیر کے اندر مصروف ہیں لیکن نہیں جانتے کہ ان کو اس کے اندر رہائش اختیار کرنا نصیب ہی نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے اندر مجلسوں میں ہنس رہے ہیں، کہہ بکھیر رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ ان کے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو شادیاں اور نکاح کر رہے ہیں اور ان کی اولادیں ہو رہی ہیں لیکن ان کا نام مرنے والوں میں لکھا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس رات جب اگلے سال کے حوالے سے میرے بارے میں لکھا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے اس رات کی عبادت کرنا، شعبان کی 15 تاریخ، 15ویں رات، اس رات کو عبادت کرنا اور اس رات کے بعد اگلے طلوع ہونے والے دن کے اندر روزہ رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں یہ فرما رکھا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، تو دونوں مہینوں سے محبت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی بڑی فضیلت، شب برات جیسی رات کی بڑی فضیلت، اتنی فضیلت کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبریل امین اس رات خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی خاص بات ہے اس رات میں کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس رات میں آپ خاص طور پر دعا کیجئے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ ہاں اے اللہ کے پیغمبر، یہ بڑی خاص رات ہے، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت کے 300 خصوصی دروازے کھلتے ہیں۔ اچھا، جب اس طرح تعداد بیان کی جاتی ہے نا تو اس کا ایک مطلب تو وہ لفظی ہوتا ہے کہ 300 دروازے ہی ہیں، لیکن جس طرح کے زبان و بیان کا اسلوب ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہزاروں لوگ تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر 1000 لوگ تھے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں لا تعداد لوگ تھے کہ گننا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بے شمار پھاٹک اس رات میں کھل جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص واقعتاً سنجیدہ ہو کے پورے عزم کے ساتھ اس بات کا خواہش مند ہو
کہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو محروم نہیں فرماتا۔ اس رات میں اور اس رات کی تیاری میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو میں عرض کروں گا کہ اس میں ہمارا طرز عمل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی شخص، کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر کسی بڑے امیر آدمی کے اور کسی بڑے سخی کے دربار میں چلا جائے، کسی بادشاہ کے دربار میں چلا جائے اور پھر ایسے وہاں پر ٹک جائے اور اس طرح تعریف کرے اس کی کہ وہاں سے کچھ لیے بغیر ٹلے نہ۔ اس رات میں ہمارا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت تو بے محابہ برس رہی ہے، تو آج ہم محروم نہیں جائیں گے، آج ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیں گے، لازم کر لیں گے۔ ہم اس طرح استغاثہ کریں، اس طرح اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کے حضور جھکائیں کہ اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے کہ جو اس کی رحمت کو پکارے، جو ہدایت کا سچا طلبگار ہو، اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی محروم نہیں فرماتا۔ علامہ اسماعیل حقی کی ایک تفسیر روح البیان ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ بعض اوقات حکایات اور واقعات جو ہیں وہ کسی چیز کو سمجھنے میں بڑے مددگار ہوتے ہیں کہ ایک شخص جس کی عمر کوئی 90 سال 95 سال 100 سال ہوگی، بڑھاپے میں بیت اللہ شریف کے اندر طواف کر رہا ہے، حج کے لیے آیا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے کہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے کہ اے میرے رب، لبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور میں اکثر احباب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم یہ فتویٰ دیں کہ اس لفظ کا کسی اور جگہ استعمال حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن الفاظ کی اپنی حرمت ہوتی ہے، ان کا اپنا صحیح اور درست استعمال ہوتا ہے، اگر ان کو اسی جگہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لبیک کا لفظ ہمارا جو دینی ادب ہے اس میں لبیک کا لفظ ہم اللہ کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ جب رب کریم کو پکارتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک، تو اس نے یہ آواز دی، ایک نوجوان وہ یہ آواز اس نے سنی کہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لیکن آگے سے آواز آئی کہ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ وہ نوجوان بھی کو بڑا پہنچا ہوا تھا، وہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے دیکھا کہ بابا جی پھر کہہ رہے ہیں کہ لبیک، آگے سے پھر آواز آتی ہے کہ لا لبیک۔ بار بار جب یہی معاملہ ہوا تو وہ نوجوان اس بزرگ سے کہنے لگا کہ بابا جی آپ نے سنا نہیں کہ جب آپ لبیک کہتے ہیں تو آگے سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ لا لبیک؟ تو کہنے لگے میں سن رہا ہوں، میں سنتا ہوں، تو پھر بھی آپ پکارتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، یہ لا لبیک سنتے ہوئے مجھے 70 سال ہو گئے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک تو آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، تو نوجوان کہنے لگا کہ 70 سال سے لا لبیک ہے تو پھر بھی آپ آ رہے ہیں۔ تو بابا جی نے جو جواب دیا وہ اصل میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس سے ہمارے لیے سیکھنے والی چیز کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نوجوان 70 سال سے میں یہ الفاظ سن رہا ہوں کہ لا لبیک، کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، پھر بھی میں آ رہا ہوں، اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ پھر مجھے نہیں آنا چاہیے، تو مجھے صرف یہ بتا دو کہ پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ کیا کوئی ایسی ذات ہے کہ جو میرے ہر دکھ کا مداوع کر سکے، جو میری دنیا اور آخرت کو سنوار سکے، جو میرے گناہوں کو بخش سکے، جو میرے لیے وہ سب کچھ جس کے قبضہ و قدرت اور اختیار میں ہو، جس کا میں طلبگار ہوں،
کیا اس ذات کے علاوہ کوئی اور اگر ہے تو پھر تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ جب وہ بابا جی نے یہ کہا تو پھر انہوں نے پھر کہا کہ لبیک۔ اب اس نوجوان نے آگے سے یہ آواز سنی کہ اب کوئی فرشتہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ اب غیب سے آواز آ رہی ہے کہ اے بوڑھے، تیری پچھلے 70 سال کی ساری لبیک ساری کی ساری قبول ہو گئی۔ تو ہم اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کے حضور اس طرح جھکیں، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اگر بظاہر یہ لگے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کفر کر بیٹھیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ شاید ہماری توبہ اور رجوع میں ابھی کوئی کمی ہے، ہمیں اسی بارگاہ کی طرف جانا ہوگا، اسی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، اسی رب سے استغاثہ کرنا ہوگا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ رب اگر وہ لا لبیک بھی کہے تو یہ بھی اصل میں ایک طرح کے تعلق کا اظہار ہو رہا ہے کہ سب کو تو نہیں کہا جا رہا، کسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک تعلق کا اظہار ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی وسعتیں اس قدر ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان پکارتا رہے اور وہ رب انسان کو، بندے کو بالکل ہی مایوس کر دے۔ وحشی بن حرب ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک شہرت رکھنے والے صحابی ہیں۔ حالت کفر میں ان کے حالات کوئی اچھے نہیں تھے کہ جو بھی اخلاقی عیب ہو سکتے ہیں وہ سارے اس کا خود اعتراف کرتے تھے۔ اور اس پر مزید یہ کہ غزوہ احد کے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضور کے چچا کو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور ہندا نے انہی کا کلیجہ چبایا تھا حضرت امیر حمزہ کا، اور یہ ہندا کے غلام تھے۔ وحشی بن حرب، مسیلمہ کذاب کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے روئے زمین کے سب سے نیک آدمی کو شہید کر کے جو اپنے لیے عذاب اکٹھا کیا تھا، آج روئے زمین کے سب سے بدتر آدمی کو، مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے میں نے اپنے لیے تلافی کا موقع بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے معافی کا اعلان فرمایا۔ وحشی بن حرب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے جس نے میرے چچا کو شہید کیا تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے؟ یہ چھپ گئے۔ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی کہ معافی مل جائے گی، حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ تو اتنے گناہوں کے ساتھ کیسے بخشش ہوگی میری؟ بہرحال حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ سیانے آدمی تھے، اپنے گناہوں کو بھی ذہن میں لائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے میں اسلام قبول کر لوں، جبکہ آپ نے یہ فرما رکھا ہے کہ جس آدمی نے شرک کیا، جس نے بدکاری کی، جس نے قتل کیا، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، اور میں یہ اور اس جیسے پتہ نہیں کتنے گناہ کر چکا ہوں، تو میری بخشش کیسے ہوگی؟ جب تک آپ مجھے یقین نہ دلائیں کہ میری بخشش میرے جیسے شخص کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، تو اس وقت تک کیسے میں آپ پر ایمان لے آؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس سوال پر رکے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو نازل کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70، رب کریم نے جو شرط عائد کی تھی
یا جو گارنٹی لینا چاہی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی جس نے شرک کیا ہے، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں وہ شخص جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل اختیار کر لیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے وحشی بن حرب، لو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی۔ تو وحشی بن حرب کہنے لگے کہ بات تو بڑی عمدہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی کوئی بخشش کا یقینی وعدہ تو نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح نیک عمل کر ہی نہ سکوں، تو میرے لیے تو اس میں امید تو ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ میرے ساتھ تو آپ کو یقینی بات کریں کہ میں واقعی بخشا جاؤں گا ان سارے گناہوں کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے دوسری آیت نازل فرمائی کہ میرے پیغمبر کو فرما دیجئے کہ وہ اس کو بتا دیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کو بتا دو کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا گناہ معاف فرما دے گا، بس شرک سے بچنا ہے۔ حضور نے اس کے سامنے اللہ کا پیغام پڑھ دیا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے اور آسانی کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں امید تو بنی ہے لیکن بات پوری طرح واضح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ تو اللہ کی چاہت پر ہے، یقینی بات تو نہ ہوئی۔ تو جب یہ کہا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مقدسہ نازل فرمائی جس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک حوصلے کا پہلو ہے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایک یقینی امید پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا کہ کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب بندے کے گناہ بڑے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پھر اگلی بات اور زیادہ واضح کر دی کہ اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، توبہ کرو گے تو تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب وحشی بن حرب آگے بڑھے کہ اب بات سمجھ آ گئی، اب بات بن گئی ہے، پھر اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو پیکج نازل ہوا ہے یہ صرف وحشی بن حرب کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، رب کریم کی بارگاہ میں اس طرح ہم اپنے آپ کو جھکائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح جوڑیں اور رب کی بارگاہ میں اس طرح استغاثہ کریں، اس یقین کے ساتھ، ایسی امید کہ جو یقین پر بیس کرتی ہو کہ اللہ رب العزت جب ہم سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں لازمی طور پر معاف فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہمارے
گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں فرمائے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اگر ہماری توبہ سچی ہوئی، اگر ہم اپنی اس توبہ کے اندر پختہ ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات آ رہی ہے، آج 10 ہے تو 15ویں رات پہلے تیاری کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اس رات کو ہم نے اللہ کی طرف خاص طور پر، ویسے تو ہر لمحہ ہی جو دم غافل سو دم کافر، لیکن خاص طور پر اس رات کے لیے کہ ہم پہلے تیاری کر لیں اور 15 شعبان المعظم کے روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس لیے کہ کتنا اچھا ہو کہ ہماری زندگی کا اگلے سال کا فیصلہ ہو رہا ہو تو انسان سجدے میں ہو اور انسان روزے کی حالت میں ہو، تو یہ کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہو اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اب میں اپنے موضوع کے آخری حصے کی طرف جو خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ رب العزت کی رحمت کی جو وسعتیں ہیں، جو اللہ رب العزت کی رحمت کے جو پھاٹک کھلتے ہیں اس رات میں اور مختلف مواقع پر، ان سے فائدہ کون شخص اٹھا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اس طرح کریں جس طرح رجوع کرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ توبۃ نصوحا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ جس کے ساتھ یہ عزم ہو کہ اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ اب ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی توبہ کے ساتھ یہ عزم بھی ہو کہ وہ اب ان گناہوں کو دوبارہ نہیں دہرائے گا، توبہ ہو اور توبۃ نصوحا ہو، تو پھر رب کریم کا وعدہ یہ ہے کہ پھر اس کے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ گناہوں کو جو ہو چکے اللہ ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ تو ہم رمضان مبارک بھی آ رہا ہے، شب برات بھی آنے والی ہے، تو ہم اس رات کو اپنے لیے قیمتی بنائیں۔ اب اس رات میں اللہ کی رحمت کی وسعت تو بہت زیادہ ہے، لیکن کئی ایسے بد نصیب ہوں گے جو اس رات میں بھی محروم رہ جائیں گے۔ اگر میں وہ ساری حدیثیں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ مختلف حدیثوں کی روشنی میں یہ پہچان لیں کہ ہمیں اس سے پہلے اپنے سماجی رویوں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ سچی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں تو جب سر اٹھائیں تو گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس سے پہلے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ، یہ بھی جان لو کہ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کون لوگ ہیں جو اس رات بھی محروم رہ جائیں گے اللہ کی رحمت سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نشاندہی فرمائی کہ ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے جو شرک کرنے والا ہے۔ یہ شرک صرف ہندو ہی نہیں ہے جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، بھائی شرک اللہ معاف فرمائے کہ مسلمان بھی شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال اور اللہ کی عبادت کے اندر کسی دوسرے کو اگر شریک کیا تو توحید خالص نہیں رہے گی، ملاوٹ ہو جائے گی، اور اللہ اپنی توحید کے بارے میں اتنا غیور ہے کہ اس کا یہ اعلان ہے کہ میں ہر گناہ چاہوں گا تو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی
ذات کے حوالے سے، اس کی عبادت کے حوالے سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، واضح طور پر ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی حقیقی کار ساز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، مالک ہے، خالق حقیقی ہے، رب العالمین ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، نہ اس کی کوئی ذات، نہ صفات، نہ افعال اور عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اور اگر اس نے اپنی بعض صفات اپنے بندوں کے اندر پیدا کی ہیں تو وہ صفات عطائی ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ کوئی ذاتی اختیار رکھنے والی اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ توحید کو خالص کر لے، شرک کا شائبہ ہوا تو سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کتنے مسلمان ہیں بظاہر توحید کے علمبردار ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، تو ہمیں اپنے کردار کو، اعمال کو، اپنے گفتار کو، ہر چیز کو یہ عقیدہ توحید کے مطابق رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ قتل ناحق، کہ اس آدمی کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا جس نے ناحق قتل کیا ہوگا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، جن کا قتل کیا ان کو راضی نہ کر لے، دیت نہ ادا کر دے، مقتول کے لیے مسلسل دعائیں نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرے، اور اس کی توبہ ایسی ہو کہ واقعتاً ہی لگے کہ اس آدمی نے اپنے اتنے بڑے جرم سے رجوع کر لیا ہے، تو یہ وہ ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہے۔ یعنی اس رات میں جو بڑی فضیلت والی رات ہے، شعبان المعظم، شب برات، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ کیسے بد نصیب اور بدبخت ہوں گے کہ جو مسلمانوں کی صف بندی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ خود کش حملہ کرنا ہے، نمازوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں دین کے کانسیپٹ لوگوں میں بن گئے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں ہی نہیں جس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، کہ مسلمان کا، ایک مسلمان کا قتل جو ہے، حضور نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ وہ معمولی بات ہے، مسلمان کی جان بیت اللہ سے زیادہ حرمت اللہ کے نبی نے اس کی بیان کی، بیت اللہ کی بڑی عزت ہے، لیکن خون مسلم اس سے بھی زیادہ محترم ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایسا شخص، اس کے لیے اس رات میں محرومی ہے، الا یہ کہ جو بھی تلافی، توبہ اور جو بھی اس کی شکلیں ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو عادی شرابی ہے، بدکار ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ایمان اس کے جسم سے نکل کر دوسری طرف جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ آدمی اسی طرح مر جائے شراب پیتے ہوئے اور برائی کے اندر، تو اس چیز کا امکان ہے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے۔ ایسے ہوتے ہیں نا لوگ، شراب پی، جی لڑ گئی ہے شراب اور مر گیا آدمی، حدیث کے مطابق، یہ میں صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے، ہمیں فقہی طور پر ہم اس کو مسلمانوں میں شمار کریں گے، جنازہ بھی اس کا پڑھیں گے، دفن بھی کریں گے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے تو اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کافروں کے ساتھ ہوگا۔ تو گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ایسا شخص، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی محروم ہے، کہ جو عادی ہو، ساری عمر گزر گئی ہے شراب کے اندر ہی، دھت ہو کے گزار دی، بڑھاپا آ گیا ہے لیکن
फहाशी उरियानी और गुनाहों से अपने आप को नहीं रोका। जब तक पुख्ता तौबा करके अल्लाह की बारगाह में नहीं आएगा उस वक्त तक इसकी बख्शिश नहीं होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी तरह वो शख्स जो दूसरे मुसलमान के लिए कीना और बुग़्ज़ रखने वाला है, जरा तवज्जो से सुने बात को, जो दूसरे मुसलमान के लिए कीना और बुग़्ज़ रखने वाला, मेरे भाइयों ये नमाजें पढ़ना, ये नेक अमल करना जरूरी है, लाजिम है, रोजे रखना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमें यह बात जहन में रखनी चाहिए कि ये हमारे और अल्लाह के दरमियान के मामलात हैं। अल्लाह ये देखता है कि मेरे बंदों के साथ इसका ताल्लुक क्या है। दूसरों के लिए कीना पाला हुआ है, बुग़्ज़ है, हसद है, बदखाई है। मुझे आप ये बताइए कि मैं और आप अगर किसी का बुरा करना चाहें तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब कर नहीं सकते तो अपने गुनाहों में इजाफा करने की जरूरत क्या है? इसलिए इस्लाम की जो अप्रोच है ना, वो पॉजिटिव अप्रोच, हमेशा खैर की बात सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। ये सोचने का जो हदीस है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, उसका मतलब यही है कि आप अच्छा सोचेंगे, अल्लाह ताला आपके नामे अमाल में सवाब लिख देगा। आपके अच्छा सोचने से जरूरी नहीं कि उसका अच्छा हो जाए, उसका अच्छा हो ना हो, आपका भला हो जाएगा। इसलिए बंदा मोमिन को दूसरे के लिए बुग़्ज़ और कीना रखना, जबकि उसका कोई फायदा नहीं है, तो ये मना कर दिया कि आप इस तरह का रवैया दूसरों के बारे में इख्तियार ना करें, ममानियत कर दी। मेरे भाइयों, ये बुग़्ज़ और कीना हमारा हुजूर ने फरमाया कि वो शख्स और भी ज़्यादा महरूम है इस रात में जो कता रहमी करने वाला है, जो रिश्तेदारों के हकूक़ को पामाल करने वाला। और सबसे ज़्यादा हमारा बुग़्ज़ और कीना वो अपने रिश्तेदारों के बारे में होता है। उनके साथ हमारे रिश्तों के लेन देन के मसाइल हैं, जायदादों की तकसीम के मसाइल हैं, मुफादात का टकराव है। और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि बाकी लोगों के लिए के साथ हमें कोई मसला नहीं होता। कोई रिश्तेदार थोड़ा सा ज़्यादा कामयाब हो जाए तो तकलीफ शुरू हो जाती है, हसद और बुग़्ज़ और कीना। और याद रखिए कि रिश्तेदारों के बारे में अल्लाह ताला ने यह फरमाया है, व आति ज़ल कुर्बा हक़्क़हू। हक का मतलब कंपल्सरी, लाजम, कि आपके पास इख्तियार ही नहीं है कि अगर आपका रिश्तेदार आपका बुरा कर रहा है तो तब भी आप उसका बुरा नहीं कर सकते। आप उसकी शर से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन बदले में आप उसका बुरा नहीं कर सकते। जो उसका हक बनता है वो हक आपको देना होगा, वो पूरा करना होगा। रिश्तेदारों के मामले में कुरान भरा पड़ा है, बार बार जिक्र आया है। इसलिए कि मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूं कि दोस्तियां हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, जो अच्छा दोस्त नहीं होता ना, हम उसको छोड़ देते हैं। रिश्ते हमने नहीं बनाए, अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और इनको कायम रखने का और उनका लिहाज करने का भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और शबे बरात जैसी रात में भी अल्लाह ताला फरमा रहा, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि उस शख्स की बख्शिश नहीं होगी जो शख्स रिश्तों को पामाल करने वाला है, रिश्ते तोड़ने वाला है। तो लिहाजा ये शबे बरात का हम इस्तिकबाल भी करें, अपने आप को तैयार भी करें, लेकिन उससे पहले लाजमी है कि हम अपने समाजी रवैये को एक दफा फिर देखें कि कहीं हमारे रवैयों के अंदर कोई मसाइल तो नहीं है। और हैं, हम सारे ही रवैयों के हवाले से हम सारे कमजोर हैं। तो मेरे भाइयों, जब तक हम अपने रवैये ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये रात हमारे लिए बख्शिश का परवाना नहीं बन सकेगी। तो मैं ये दुआ करता हूं कि ये जो शब बरात आ रही है और उसके बाद फिर रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो हम अपने आप को तैयार करें,
ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، صحیح معنوں میں دین کا تعلق، ایمان تو ایک دعویٰ ہے نا، فزیکلی وہ دین کس طرح سمجھ آئے گا؟ وہ ہمارے گیٹ اپ سے نہیں سمجھ آئے گا کہ آپ نے اگر کوئی حلیہ ایسا اختیار کر رکھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں تو فنکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح معنوں میں میرے اور آپ کے دیندار ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ ہم بڑی نمازیں پڑھیں، بڑے روزے رکھ لیں، ذکر اذکار کریں اور تلاوت کریں، یہ دیندار ہونے کی علامات ضرور ہیں، لیکن کسی انسان کا صحیح معنوں میں دیندار ہونا ثابت ہوتا ہے اس کے رویے اور کردار سے، کہ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان ہم اپنے آپ کو ثابت کریں، تو وہ ہمارے سماجی رویے، ہمارے سوشل ایکٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، ورنہ تو اسلام تو ایک دعویٰ ہے۔ اس لیے ایمان کی تعریف ہم یہی کرتے ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، تینوں چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی، زبان سے اقرار بھی، دل سے تصدیق بھی، اور فزیکلی ہم اس دین کے مطابق ایکٹ جب کریں گے، عمل کریں گے، تو اس وقت ہم دیندار کہلائیں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اس رات کو، رمضان المبارک کو اور آنے والے وقت کو ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ایک ایک لمحے کو مفید بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔